يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ امام عشق محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی بڑا نہیں ہے، سارے دانشوروں کا قد چھوٹا ہے۔ کوئی بڑا نہیں ہے، سارے دانشوروں کا قد چھوٹا ہے، سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، اور سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، اور غم زدوں کو رضا مزدہ دیجیے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ عقیدت و محبت کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں۔ پڑھیے رب سلم علی رسول اللہ، رب سلم علی مرحبا مرحبا رسول اللہ، مرحبا مرحبا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آپ لوگ ادھر آ جائیے، اچھا رہے گا۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی ذبیہ و آلہ ابد الدہور و کرما۔ محترم سامعین کرام، عادت اور دستور کے مطابق نعت شریف کا چند اشعار سماعت فرمائیں۔ ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے، ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے۔ اگلا شعر ملاحظہ فرمائے۔ نہ اتراؤ زیادہ چاند تارو اپنی رنگت پر، نہ اتراؤ زیادہ چاند تارو اپنی رنگت پر، میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے، میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے، نہ اتراؤ زیادہ چاند تارو اپنی رنگت پر، میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے۔ اور شعر دیکھیں،
اگر تم غور سے میرے نبی کی نعت سن لو گے، اگر تم غور سے میرے نبی کی نعت سن لو گے، میرا دعویٰ ہے، میرا دعویٰ ہے، تم گانا بجانا بھول جاؤ گے، میرا دعویٰ تم گانا بجانا بھول جاؤ گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے، حدیث مصطفیٰ پر تم جو، حدیث مصطفیٰ پر تم جو ہو جاؤ عمل پیرا، حدیث مصطفیٰ پر تم جو ہو جاؤ عمل پیرا، قسم اللہ کی ماں کو ستانا بھول جاؤ گے۔ ایک شعر ماں کے تعلق سے آیا ہے، کل بروز قیامت جب قائم ہوگا، لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، جہنم کی آگ پیچھا کر رہی ہوگی، زمین تانبے کی ہوگی، سورج سبائے نیزے پر ہوں گے، اس وقت جب نام اعمال بندوں کا تولا جائے گا، لوگوں کے حساب و کتاب شروع کیا جائے گا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو نہ تو جنت میں جائیں گے نہ دوزخ میں، یعنی حساب و کتاب جب شروع ہوگا تو اس وقت لوگ جس کا اعمال ٹھیک ہے وہ جنت کے طرف پہنچیں گے، اور جس کا اعمال بد ہے وہ اپنی بدی کی وجہ سے جہنم کی طرف جائیں گے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے میدان محشر میں کہ کچھ نہ تو وہ جنت کے طرف جائیں گے نہ جہنم کے طرف جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جہنم اور جنت کے بیچ میں کھڑا کر دے گا۔ ان میں اگر حاجی ہے تو حاجی کو بھی کھڑا ہونا پڑے گا، غازی ہے تو غازی کو بھی کھڑا ہونا پڑے گا، شہید ہے تو شہداء کو بھی کھڑا ہونا ہوگا، نمازی ہے تو نمازیوں کو بھی کھڑا ہونا ہوگا۔ یہ لوگ کون ہے کہ نہ تو جنت کے طرف قدم بڑھا رہے ہیں نہ تو جہنم کے طرف چل رہے ہیں، آخر اللہ نے ان لوگوں کو جنت اور جہنم کے بیچوں بیچ کیوں کھڑا کیا ہے؟ تو میرے دوستو، حدیث مصطفیٰ ہے، میرے نبی فرماتے ہیں کہ اگر ایک شہید ہے، ایک حاجی ہے، ایک نمازی ہے، ایک غازی ہے، ایک اچھے اخلاق والا انسان ہے، لیکن اگر اپنی ماں کو ستایا ہے، اپنی ماں کو تکلیف دیا ہے، اپنی ماں کو دکھ پہنچایا ہے، اپنی ماں کو تکلیف دیا ہے، تو جب تک اس کی ماں اس کو معاف نہیں کر دے گی اس کے لیے جنت حرام ہوگا، وہ جنت نہیں پہنچ پائیں گے۔ تو میرے دوستو، ماں ایک ایسی ہستی ہے کہ اگر ماں ناراض ہو جائے تو جنت کا دروازہ بند ہو جاتا۔ جس سے ماں ناراض ہے میدان محشر میں اگر شہید بن کے اس دنیا سے گیا ہے، شہداء کی جماعت میں شامل ہوا ہے، حاجی بن کے اس دنیا سے گیا ہے، نمازی بن کے، متقی بن کے، تقوی پرہیزگاری سب لے کے گیا ہے، اگر ماں ناراض ہے تو جنت کا دروازہ اس کے لیے بند ہو جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنت اور جہنم کے بیچوں بیچ کھڑا کر دیں گے، اور نہ تو اللہ یہ نہیں فرمائے گا کہ تمہاری ماں ناراض ہے جاؤ جہنم میں، اور یہ بھی نہیں فرمائے گا جاؤ جنت میں۔ اب اللہ کیا کرے گا کہ اس بندے کی ماں کو سامنے لائے گا، اور اس کی ماں کو راضی کرنے پر اس کی ماں جب تک راضی نہیں ہو جائے گی، اس کی ماں سے کہا جائے گا بیٹا تیرا شہید ہے، بیٹا تیرا نمازی ہے، بیٹا تیرا متقی ہے، بیٹا تیرا تقوی والا ہے، بیٹا تیرا نمازی ہے، بیٹا تیرا شہداء کی جماعت میں شامل ہے، لیکن تیرے نافرمانی کی وجہ سے تجھ سے یہ نافرمانی کیا ہے، اس وجہ سے ابھی اس کو جنت میں نہیں بھیجا گیا ہے، اب تم راضی ہو جاؤ، جب تک تم راضی نہیں ہوگی تب تک تیرا بیٹا جنت میں نہیں جائے گا۔ تو میرے دوستو، ماں اور باپ جنت کا دروازہ ہے، ماں کے قدم کے نیچے جنت، باپ کے قدم کے نیچے جنت کا دروازہ ہے۔ اگر یہ دو شے ناراض ہے تو اس آدمی کے لیے، اس بیٹا کے لیے جنت نہیں ہے۔ تو ماں باپ
یہ بہت عظیم ہستی ہے، اس سے ہمیشہ راضی ہونا چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک انسان قبر کے اندر چلا رہا ہے، رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے۔ میرے آقا دھیان دیتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس قبر کے اندر آگ جل رہی ہے اور اس انسان کو جلایا جا رہا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں، صحابہ مدینے میں جا کے اعلان کر دو کہ جس کے بھی مدینے میں جا کے اعلان کر دو کہ ہر گھر سے ایک ایک مرد اپنے اپنے گھر سے نکلے اور اپنے اپنے رشتہ داروں کے، اپنے اپنے خاندان کے قبروں کے سرہانے جانب کھڑے ہو جائے۔ تو میرے دوستو، صحابہ گئے مدینہ اور وہاں جا کے اعلان کرنے لگے، اور اعلان کرنے کے بعد میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو پہنچانے کے بعد مدینے سے ہر گھر سے انسان نکلتا ہے اور اپنے اپنے خاندان کے قبر کے جانب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک قبر باقی رہتا ہے، اس قبر کے نہ تو کوئی سرہانے کے جانب کھڑا ہے، نہ پیر کے طرف کھڑا ہے، نہ کوئی اس قبر کے قریب آیا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں، اے صحابہ ہر گھر سے انسان آ چکے ہیں، ہر گھر سے لوگ آ چکے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ، مدینے کے ہر گھر میں نے خبر دیا تھا، اے میرے آقا ہر گھر سے لوگ آ گئے ہیں، اپنے رشتہ دار کی قبر میں، اپنے خاندان کے قبر میں، اپنے پڑوس کے قبر میں لوگ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں۔ اب مدینے میں کوئی گھر نہیں بچا ہے، کوئی مرد نہیں بچے ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں، اے صحابہ اب مدینہ پھر سے جاؤ اور جا کے اعلان کر دو کہ ہر گھر سے ایک ایک عورت گھر سے باہر نکلے اور اپنے اپنے رشتہ داروں کے قبروں میں جا کے کھڑی ہو جائے اور سرہانے کے طرف کھڑی ہو جائے۔ میرے نبی کا یہ حکم صحابہ پہنچاتے ہیں مدینہ، اور صحابی کے حکم پر، میرے نبی کے حکم پر صحابہ جا کے اعلان کر دیتے ہیں۔ اب صحابی جو ہے اعلان کرنا تھا، ہر گھر سے ایک ایک عورت نکلتی ہے، کوئی اپنے بیٹے کے قبر میں آ کے کھڑی ہوتی ہے، کوئی اپنے بھائی کے قبر پر کھڑی ہوتی ہے، کوئی اپنے شوہر کے قبر میں کھڑی ہوتی ہے، کوئی اپنے باپ کے قبر کے سرہانے کے جانب کھڑی ہوتی ہے، کوئی اپنی ماں کے قبر کے جانب کھڑی ہوتی ہے، کوئی رشتہ داروں کے قبروں کی جانب کھڑی ہوتی ہے۔ جب وہ قبر میں، اب میرے نبی دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی اس قبر میں کوئی انسان نہیں آیا ہے، نہ کوئی عورت آئی ہے نہ مرد آیا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں، اے صحابہ یہ قبر کس کی ہے جو اب تک کوئی نہیں آیا ہے؟ میرے نبی دیکھتے ہیں کہ کچھ دور ایک ضعیفہ ہاتھ میں ڈنڈا لیے ہوئے، ڈنڈے کے سہارے میں، لٹھی کے سہارے میں دھیرے دھیرے قدم بڑھاتے ہوئے آ رہی ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں، او صحابہ وہ دیکھو، اس قبر کے گھر والے وہ ہیں، وہ عورت، وہ ضعیفہ جو آ رہی ہے، لگتا ہے کہ یہی گھر والے ہوں گے۔ میرے دوستو، وہ عورت جب قریب آ گئی، آنے کے بعد اسی قبر کے جانب جا کے، سرہانے کے جانب جا کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں، اے ضعیفہ یہ بتا یہ قبر کس کی ہے؟ وہ ضعیفہ کہنے لگی، اے میرے آقا یہ قبر تو میرے بیٹے کی ہے، یہ قبر میرے بیٹے کی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے ضعیفہ آج تیرے بیٹے کے قبر میں، قبر کے اندر آگ جل رہی ہے، تیرا بیٹا تڑپ رہا ہے، تیرا بیٹا جل رہا ہے، تیرا بیٹا عذاب میں ہے، تیرا بیٹا پریشانی میں ہے، تیرا بیٹا تڑپ رہا ہے، تم اس کی خطا کو معاف کر دو۔ وہ ضعیفہ کہتی ہے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ تو قبر کے اندر آگ جل رہی ہے، یہ قبر کے اندر عذاب ہو رہی ہے، یہ قبر کے اندر میرا بیٹا تڑپ رہا ہے۔ یا رسول اللہ، اگر قبر کے باہر اس کو جلایا جاتا، اس کو آگ میں ڈالا جاتا اور یہ تڑپتا، تب بھی میں اس کی خطا معاف نہیں کرتی، تب بھی میں اس کو معاف نہیں کرتی۔ یہ تو قبر کے اندر جل رہی ہے آگ، مجھے تو دکھائی نہیں دیتا ہے، لیکن یا رسول اللہ آپ کا حکم ہے میں مان رہی ہوں، آپ نے کہا ہے میں مان لیتی ہوں، لیکن میرے آقا اگر میرے سامنے اس کو جلایا جاتا تو میں معاف نہیں کرتی۔
میرے نبی پھر فرماتے ہیں اے ضعیفہ معاف کر دو اپنے بیٹے کو، تیرا بیٹا ہے وہ جل رہا ہے، آگ میں تڑپ رہا ہے، جھلس رہا ہے، تڑپ رہا ہے، اس کو معاف کر دو۔ وہ ضعیفہ پھر کہتی ہے یا رسول اللہ یہ ہو نہیں سکتا ہے، میں اس کو معاف نہیں کر سکتی ہوں، وہ جلتا ہے تو جلتے رہے، وہ جتنا جلے گا اتنی خوشی ملے گی، وہ جتنا جلے گا میرا دل کو چین ملے گا، وہ جتنا جلے گا مجھے سکون حاصل ہوگا۔ میرے نبی تیسری مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں اے صحابیہ، اے ضعیفہ، اگر تم بیٹے کو معاف نہیں کرتی ہو، میں آخری بار تم سے کہہ رہا ہوں اپنے بیٹے کو معاف کر دو، اس کی خطا کو معاف کر دو، اس کی لغزش کو معاف کر دو، اس کی گناہ کو معاف کر دو۔ وہ پھر ضعیفہ کہتی ہے یا رسول اللہ میں اس کو معاف نہیں کرنے والی ہوں، یہ بیٹا میرا ہے، مجھے زندگی میں تکلیف دیا تھا، مجھے ستایا تھا، مجھے نافرمانی، میرے ساتھ نافرمانی کیا تھا، میرے بڑھاپے کو انہوں نے سہارا نہیں دیا تھا، مجھے طرح طرح کی تکلیفیں دی تھی، مجھے ایسا پہنچایا تھا۔ میرے نبی فرماتے ہیں اے ضعیفہ آخری بار کہہ رہا ہوں اگر تم معاف نہیں کرتی ہو تو میں تیرے بیٹے کے قبر کو کھول کے دکھا دیتا ہوں۔ اے ضعیفہ اگر تم معاف نہیں کرتی ہو تو میں تیرے بیٹے کے قبر کو کھول کے دکھا دیتا ہوں کہ تیرا بیٹا کس حال میں ہے، وہ آگ جل رہی ہے تو کس پاور میں ہے، وہ تیرا بیٹا کس عذاب میں پھنسا ہے۔ وہ ضعیفہ کہتی ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں اپنے بیٹے کو معاف کر دیتی ہوں، اس کی خطا معاف کرتی ہوں۔ اتنا کہنا تھا، اللہ تعالیٰ اس قبر سے عذاب کو ہٹا لیتا ہے اور اس قبر میں رحمت و نور کی بارش فرما دیتا ہے۔ تو میرے دوستو پتا چل گیا، میرے نبی کی حدیث بتا رہی ہے، میرے نبی کا فرمان بتا رہا ہے کہ اگر ماں ناراض ہو جائے، باپ ناراض ہو جائے تو جنت کا دروازہ اس کے لیے نہیں ہے۔ میرے دوستو جنت اسے ملے گی جس کا باپ بھی خوش ہوگا، ماں بھی خوش ہوگی، عمل بھی صحیح سلامت ہوں گے۔ تو میرے دوستو ماں کو بھی راضی کیجئے، باپ کو بھی راضی کیجئے۔ اگر بڑھاپا مل جائے تو ماں باپ کو خوش کیجئے جتنا زیادہ ہو سکے تاکہ کل جنت لینے میں آسانی ہو جائے۔ اس کو تھوڑا ادھر گھما دو، شعر سنیے۔ ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے۔ آخری شعر ہے، ملاحظہ کیجیے۔ مدینے کا کبوتر ہوں پکڑ سکتے نہیں مجھ کو، مدینے کا کبوتر ہوں پکڑ سکتے نہیں مجھ کو، مدینے کا کبوتر ہوں پکڑ سکتے نہیں مجھ کو، اگر گولی چلاؤ گے تو نشانہ بھول جاؤ گے، اگر گولی چلاؤ گے نشانہ بھول جاؤ گے۔ میرے دوستو اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ہم نے ہی قرآن کو اتارا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اے میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کو نازل فرمایا، قرآن مقدس کو زمین پر بھیجا اور اللہ فرماتا ہے ہم نے ہی اتارا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ایک ناپاک شے اٹھا تھا نا کچھ دن پہلے، وسیم رضوی نام کا، وسیم رافضی نام کا، کچھ دن پہلے اٹھا تھا، لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم نے ذمہ داری لیا ہے، اس کی حفاظت ہم کریں گے، اس کے محافظ ہم ہیں۔ تو اللہ نے فیصلہ فرمایا ٹھنڈا ہو گیا جا کے، وہ اللہ فرماتا کہ ہم نے ہی اتارا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اے میرے دوستو اللہ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا اور قرآن پاک سے رسول پاک کی ذکر کو نازل فرمایا، قرآن پاک سے رسول پاک کی ذکر کو اتارا۔ اب اگر کوئی بندہ کہے کہ ہم نہیں کریں گے تو خدا کی ذات پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اگر انسان کہے کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے
روزہ نہیں رکھیں گے تو بتاؤ دین پر کچھ آنچ آنے والی ہے؟ اس انسان کے لیے خطرہ ہے۔ پہلی بات تو مسئلہ سمجھ لیجئے، کبھی اگر کسی نے کسی سے کہہ دیا کہ چلو نماز پڑھنے، تو اس کے جواب میں یہ نہیں کہنا کہ ہم نہیں پڑھیں گے، یہ کیا ہو جائے گا؟ دین کا انکار کرنا۔ اور دین کا انکار، دین میں جتنی باتیں فرض ہے اس میں سے ایک بات کے انکار کرنا کفر ہے۔ ہاں اگر ٹائم نہیں ہے بولیے دوسرے ٹائم پڑھ لیں گے، تیسرے ٹائم پڑھ لیں گے، تو بہرحال انکار زبان سے نہیں کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو ہے قرآن پاک سے اتارا گیا، اور اللہ نے فرمایا ہم نے ہی اتارا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اے میرے دوستو، کوئی ذکر کرے یا نہ کرے، لاکھ لوگ مٹانے کی کوشش کرے، وہ تو مٹ جائیں گے، مگر قرآن پاک کا ذکر مٹایا نہیں جائے گا، قرآن کا ذکر نہیں مٹایا جائے گا، اور رسول پاک کا بھی ذکر مٹایا نہیں جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس دین کی حفاظت کی ذمہ اپنے اوپر لے لیا۔ اور اللہ قرآن میں ارشاد فرما بھی دیا کہ ہم نے ہی اتارا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو میرے دوستو، لاکھ لوگ کوشش کر لے لیکن وہ مٹ نہیں سکتا ہے۔ یہ دین محمدی ہے، یہ دین تم جتنا ہی دباؤ گے یہ پروان اور بھی چڑھتا جائے گا۔ شاعر کہتے ہیں کہ ہے قول خدا ہے قول محمد، فرمان بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ قرآن کبھی نہیں بدل سکتا۔ ایک آیت وسیم رافضی نے کتنے 26 آیت کی بات کیا تھا، لیکن اسلام کہتا ہے کہ 26 آیت تو بہت دور کی بات ہے، ایک زیر و زبر کو ہٹا کے دکھا دو، ایک پیش تسدید کسی کو بھی ہٹا کے دکھا، قرآن پھر سے اس کو کر دے گا، صحیح کر دے گا۔ اس لیے کہ وسیم رافضی جو ہے نا عقل نا اہل لوگ ہیں، اس لیے اس طرح کی بات کیا تھا کہ ہم کاغذ کی کتاب کو مٹا دیں گے، کاغذ کے پنے کو اٹھا کے چھپا لیں گے، لیکن میرے دوستو اسے معلوم نہیں ہے کہ اسی دھرتی میں جہاں سے اسلام چلا ہے، جہاں جا کے رکا ہے، اس کے بیچ میں جو اسلام ہے، آج پوری دنیا میں اسلام ہے، تو پوری دنیا میں اس کتاب کے حافظ موجود ہیں۔ اگر کاغذ کی شکل میں ایک پنے کو تم ہٹاؤ گے، حافظ قرآن وہاں حاضر ہو جائیں گے اور پھر لکھوانا شروع کر دیں گے۔ تو یہ قرآن کو اب مٹانا ممکن نہیں ہے، جو مٹانے آئے گا وہ خود ہی مٹ جائے گا۔ کہ ہے قول خدا ہے قول محمد، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اے میرے دوستو، یہ جو محفل پاک سجائے ہیں، ہم لوگ جو یہاں جمع ہوئے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کا جو تذکرہ کرتے ہیں، بالخصوص یہ شادی کے موقع پر سجایا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ اے لوگوں، نکاح کرو، نکاح کرنا میری سنت ہے اور پسندیدہ سنت ہے۔ لیکن میرے دوستو، آج ہمارے سماج میں، ہمارے قوم میں بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے۔ لوگ اس شادی کے موقع پر ایسے رسم کو ادا کرتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ آنے والے نسل تک ہم اسلام پہنچا پائیں گے کہ نہیں۔ طرح طرح کی خرافات، ابھی ادھر میلاد ختم نہیں ہو پایا کہ ادھر نوجوان طبقے کے لوگ ڈی جے کے لیے تیار ہے کہ ہم ناچیں گے، گائیں گے، کودیں گے۔ تو میرے دوستو ذرا دیکھیے کہ سماج ہمارا کہاں چلا گیا ہے۔ کل کے تاریخ میں ہم ہی میں سے کوئی نہ کوئی تھا، وہ بھی کلمہ پڑھنے والے لوگ تھے، جو گھوڑے پر بیٹھے تھے اور سمندر میں ہلا دیے تھے، اور گھوڑا دوڑتا ہوا سمندر کو پار کیا تھا اور اسلام کا جھنڈا اس پار جا کے لہرایا تھا۔ وہ بھی
بھی تو کلمہ پڑھنے والے تھے، وہ بھی تو انسان تھے، وہ بھی تو نبی کی امت تھے، وہ بھی تو نبی کا عاشق تھے، وہ بھی تو نبی کا غلام ہے۔ ہم کیسا عاشق ہے، ہم کیسا غلام ہے، ہم کیسے امت ہے جو ابھی میلاد نہیں ختم کر پاتے ہیں کہ ادھر دوسری رسم شروع کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ وہ رسم جس کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے، جس کو اسلام نے ناجائز قرار دیا ہے، گانا بجانا، ناچنا کودنا اسلام میں حرام ہے، اور ایسے شے کو لوگ انجام دیتے ہیں، ایسے شے کو لوگ کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ میرے دوستو ذرا غور کیجئے، جب لوگوں نے گھوڑے پر سوار ہوا تھا، کسی نے کہا تھا اے خالد بن ولید سامنے دریا ہے، سمندر ہے، پانی بھرا ہوا ہے، اس پر جائیں تو جائیں کیسے؟ اس لشکر کے صفے نے، اس لشکر کے مالک نے اپنے گھوڑے کو سمندر پہ ڈالا ہے۔ جب مالک نے ڈالا ہے، ان کے چاہنے والوں نے بھی ڈالا ہے، ان کے سپاہیوں نے بھی ڈالا ہے، اور تمام گھوڑا سمندر میں تیرتے ہوئے نہیں بلکہ دوڑتے ہوئے پار کیا، اور اسلام کا جھنڈا سمندر کے اس پار جا کے لہرا دیا۔ آج ہم سے کیوں نہیں ہوتا ہے؟ آج ہم سے ہوتا کیوں نہیں ہے؟ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ کیا ہم کلمہ نہیں پڑھتے ہیں؟ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، مسلمان بھی ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، سب کچھ کرنے کے باوجود ہم پریشانی میں مبتلا کیوں ہیں؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کو مسلمان بنا کے نہیں گئے تھے اس ظاہری زندگی سے، صرف 1,24,000 صحابہ تھے۔ اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے ظاہری زندگی سے۔ تو میرے دوستو یہ 1,24,000 صحابی نے پوری دنیا میں اسلام پھیلا دیا۔ آج ہم اربوں خربوں کی گنتی میں ہے، لیکن پریشانی ہمارے ساتھ ہے، کہیں سر کاٹا جا رہا ہے تو کہیں بازو میں تلوار ہے، کبھی کیا ہم پریشانی میں مبتلا ہوتے جاتے ہیں۔ کیوں کہ ہم نے اپنے اندر نہیں دیکھا ہے، ہم اپنے گھمنڈ میں چور ہو جاتے ہیں، ہم اپنے عمل کو خراب کر لیتے ہیں۔ میرے دوستو آپ ہم سب کو ضرورت ہے کہ اسلام جو تعلیم دیتا ہے اس کو کیجیے۔ اگر کوئی سامنے آیا اس کو بتا دیے کہ یہ کرنا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے، اس کو تو بتا دیے، خود جا کے کر رہے ہیں، تو یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے کسی کو اگر کسی چیز سے روکو تو تم بھی رک جاؤ۔ اسلام جو آیا ہے تو کس کام کو کرانے کے لیے؟ جائز کام کو کہ ناجائز کام کو؟ بولیے، جائز کام کو نہیں۔ اسلام جائز کام کو کرانے کے لیے نہیں آیا ہے۔ مثال کے طور پر بنگال کا ایک سیدھا سادہ آدمی ہو اور وہ بنگالی ہو، دن بھر محنت مزدوری اور مشقت سے روپیہ کمایا، 200 روپیہ محنت کیا، پسینہ بہایا، اب بتاؤ یہ 200 روپیہ اس کے لیے حلال ہے کہ حرام؟ حلال ہے نا، جائز ہے اس کے لیے۔ اب یہ 200 روپیہ گھر لے کے گیا، کچھ پیسے کا آٹا خریدا اور گھر لے کے گیا، آٹا خریدا اور آٹا خریدنے کے بعد روٹی بنوایا، سب نے کھایا، وہ آدمی نہیں کھایا، کیونکہ بنگالی لوگ جو ہوتے ہیں وہ زیادہ تر چاول پسند کرتے ہیں، یہی ہے نا۔ اب ایک انسان زندگی بھر محنت کرتا ہے، صبح سے شام تک محنت کیا، پیسہ کمایا، اور شام کو چاول خریدا، گھر گیا، کھانا بنایا، کھایا، لیکن اس نے آٹا نہیں خریدا، روٹی نہیں کھایا۔ اب بتاؤ روٹی کھانا جائز ہے کہ ناجائز؟ پیسہ جائز تھا تو روٹی بھی جائز۔ اب روٹی جائز ہے لیکن بنگال کا لوگ نہیں کھاتے ہیں۔ ایک بنگالی مسلمان روٹی پر دھیان نہیں دیتے ہیں، وہ چاول کھا کے اپنے پیٹ کو بھر لیتے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ کوئی مفتی ان کو فتویٰ دے گا کہ تم نے روٹی نہیں کھایا، تم گنہگار ہو گئے، تم روٹی نہیں کھائے، تم کو میدان حشر میں اس کا جواب دینا ہوگا، قبر میں اس کا جواب دینا ہوگا، اس کی سزا تمہیں ملے گی، تم روٹی کیوں نہیں کھائے؟ کوئی سوال ہوگا اس کے بارے میں؟ نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کہ مرضی اس کی، جائز تو ہے،
روٹی بھی جائز, چاول بھی جائز, جس کو من کیا کھا لیا. اب روٹی جائز تھا لیکن انہوں نے کھایا نہیں تو کوئی گناہ بھی نہیں کیا. لیکن میرے دوستو اب آگے بڑھیے, پنجاب کی سرحد پر پہنچیے, پنجاب کی دھرتی پر پہنچیے. وہاں کے کسان جو ہے محنت و مشقت کے ساتھ چاول کو اپجاتا ہے, دھان لگاتا ہے, وہ دھان جب نکلتا ہے اس کو چاول بناتا ہے. لیکن پنجاب کا مسلمان زندگی بھر چاول نہیں کھاتا ہے, جبکہ چاول کھانا جائز ہے. پوری زندگی گزار دیتا ہے روٹی کھاتے کھاتے, لیکن چاول نہیں کھاتا ہے. اب بتاؤ وہ غلط کیا کہ اچھا کیا؟ کیا اس کے لیے کوئی گناہ کر دیا؟ کیا انہوں نے کوئی گناہ کیا؟ کوئی حشر میں اس کے لیے سوال ہوگا, قبر میں کوئی سوال کیا جائے گا؟ نہیں نا. اس لیے نہیں کہ جائز تو ہے لیکن کھایا نہیں. تو اسلام جو ہے ہر جائز کام کو کرانے کے لیے نہیں آیا. اسلام صرف ہر ناجائز کام کو روکنے کے لیے آیا. کس کو روکنے کے لیے؟ اسلام کس لیے آیا؟ ہر ناجائز کام کو روکنے کے لیے. تو اب اسلام میں ناجائز کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے. پہلے جائز اور ناجائز سمجھیے. اللہ تعالیٰ کو اگر جو چیز ناپسند ہے وہ ناجائز ہے. اللہ کو جو ناپسند ہے وہ ناجائز ہے, اور زیادہ اگر ناپسند ہے تو وہ حرام ہے. کیا سمجھے؟ اللہ تعالیٰ کو جو چیز ناپسند ہے وہ ناجائز ہے, اور اگر زیادہ ناپسند ہے تو حرام ہے, اور اگر اس سے کم ناپسند ہے تو مکروہ تحریمی ہے. اس کے بعد اگر اور کم ناپسند ہے تو مکروہ تنزیہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کو جو ناپسند ہے وہ چیز حرام ہے یا مکروہ ہے یا مکروہ تحریمی یا مکروہ تنزیہ یا ناجائز ہے. حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے. حضرت آدم علیہ السلام اگر 100 بات ناجائز والی جانتے تھے کہ اللہ کو یہ بات ناپسند ہے, ایک سمجھنے کے طور پر 100 بات اگر آدم علیہ السلام کو معلوم تھا تو وہ جب دنیا میں تشریف لائے تو آدم علیہ السلام کچھ بتائے اور کچھ رکھ دیے. کیوں رکھے؟ کہ آدم علیہ السلام جانتے تھے کہ میرے بعد نبی آنے والے ہیں. ہم جتنا بتائیں گے اور جتنا نہیں بتائیں گے تو میرے بعد جو نبی آئے گا وہ کام پورا کریں گے. پھر اس کے بعد دوسرے نبی آئے. پھر جو اللہ کو ناپسند ہے, جو چیز اللہ کو ناپسند ہے, جو بات اللہ کو ناپسند ہے, وہ نبی آئے اور بتائے. کچھ رکھ دیے, کچھ بتائے اور کچھ رکھ دیے. اس لیے رکھے کہ میرے بعد جو نبی آئے گا وہ بتائیں گے. پھر وہ نبی تشریف لائے اور وہ نبی پھر کچھ باتوں کو بتائے کہ اے لوگو اس کام کو مت کرو, اللہ کو ناپسند ہے, اللہ اس سے راضی نہیں ہے, اللہ اس سے ناراض ہو جائے گا, اس کام کو مت کرو. کچھ بتائے کچھ رکھے. جو کچھ رہ گیا پھر ان کے بعد جو نبی آئے وہ بتائے. اسی طریقے سے کم و بیش 1,00,000 یا 2,24,000 انبیاء و مرسلین آئے اور سب بتاتے گئے. آخر میں میرے نبی, اللہ نے میرے حبیب کو آخری نبی بنا کر کے بھیجا اور کہا کہ اے میرے محبوب, اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا, آپ کے بعد کوئی رسول نہیں ہوں گے, آپ کے بعد کوئی انبیاء نہیں ہوں گے, آپ ہی خاتم النبیین ہے, آپ ہی ختم الرسول ہے. آپ کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا, کوئی نبی نہیں آئیں گے, کوئی انبیاء نہیں آئیں گے. اب جو کرنا ہے پورا فیصلہ آپ ہی کر دیجیے. اب میرے نبی لسٹ بناتے ہیں. کس کی لسٹ؟ ناجائز والوں کی.
جو چیز جو باتیں ناجائز ہے اس کی لسٹ بنایا جاتا ہے. وہ جو آدم علیہ السلام سے چلا آیا کہ فلاں چیز ناجائز ہے, فلاں باتیں ناجائز ہے, یہ کام ناجائز ہے, چلتے چلتے میرے نبی تک پہنچا ہے. اب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں لسٹ تیار کرتے ہیں, یہ کام ناجائز ہے, گالی دینا ناجائز ہے, کسی کو برا بھلا کہنا ناجائز ہے, کسی کی چگلی کرنا ناجائز ہے, شراب پینا ناجائز ہے, جوا کھیلنا ناجائز ہے, نماز نہ پڑھنا غلط ہے, پڑھنا ثواب ہے. یعنی جو چیز دین میں ناجائز ہے اس کی لسٹ کو تیار کر کے میرے نبی نے اپنی امت کو دے دیا. اب کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ناجائز, یہ ناجائز, قیام ناجائز, سلام ناجائز, فاتحہ ناجائز اور درود ناجائز, نبی کو سلام کرنا یہ ناجائز. اب اس سے کچھ مت کہیے, یہ کہیے کہ بتائیے کہ ناجائز والی لسٹ پر یہ بات لکھی ہوئی ہے. لسٹ جو بنایا گیا صرف ناجائز والوں کی, جائز والوں کی نہیں, ناجائز. تو اب کہیے کہ قیام ناجائز ہے تو دکھاؤ لسٹ میں, سلام ناجائز ہے, فاتحہ ناجائز ہے تو دکھاؤ لسٹ میں. اگر دکھا دیتا ہے تو دکھا ہی نہیں پائے گا, اس لیے کہ میرے نبی نے اس طرح کی بات نہیں فرمائے کہ قیام ناجائز ہے, سلام ناجائز ہے, فاتحہ ناجائز ہے. تو میرے نبی نے منع نہیں کیا تو یہ ناجائز نہیں ہے. جو چیز نبی منع کر دیتے ہیں, منع کیے ہیں, وہ چیز ناجائز ہے, اور جس کو کرنے کا حکم دیے ہیں وہی چیز جائز ہے. تو اسلام کیا کرنے آیا؟ ناجائز باتوں کو روکنے کے لیے, ناجائز چیزوں سے روکنے کے لیے. اب ڈی جے بجانا, گانا بجانا, ناچنا کودنا, اسلام اس کی اجازت کبھی نہیں دیتا ہے. تو میرے دوستو, میرے نبی فرماتے ہیں کہ نکاح کرو. نکاح کرنا کیا ہے؟ پسندیدہ سنت, میرے نبی کی سنت ہے, پسندیدہ ہے. میرے نبی چاہتے ہیں کہ نکاح کرو. اب ہمارے قوم, ہمارے سماج کے لوگ اب اس کو کیا کر دیے, اس میں ایک فتنہ اور لے کے آ گیا شادی کے موقع پر کہ جہیز نام کی ایک لعنتی چیز آ گئی. جہیز لینا لعنت ہے کہ نہیں بھائی؟ لعنت ہے نا. کیوں؟ مان لیے ہمارے سماج کے لوگ 40% دہیز دینے والے ہیں, امیر ہے, مالدار ہے, پیسہ والا ہے, بکسا کھولا, تجوری کھولا, پیسہ نکالا, لا کے دے دیا. اور یہ 60% جو لوگ ہیں یہ کہاں سے دے گا؟ مانگ کے دے گا, چندہ کر کے دے گا, بھیک مانگے گا, اور لے کے کس کو دے گا؟ بیٹے کے باپ کو. یعنی چندہ مجھے دو, بھیک مجھے دو, زکوٰۃ کا مال مجھے دو, فطرہ مجھے دو, صدقہ مجھے دو, اور سب اٹھا کے کہاں دیا جا رہا ہے؟ ایک بیٹے کے باپ کے ہاتھ میں. اب بتاؤ میرے دوستو, ایک بیٹے کے باپ ہے, وہ کماتا بھی ہے, کھاتا بھی ہے, آرام کی زندگی گزارتا ہے, اس کے لیے صدقہ کھانا جائز ہے, اس کے لیے زکوٰۃ کھانا جائز ہے, اس کے لیے فطرہ کھانا جائز ہے, اس کے لیے مانگ کے کھانا جائز ہے؟ نہیں میرے دوستو, اس آدمی کے لیے جو آدمی کماتا بھی ہے, کھاتا بھی ہے, آرام کی زندگی بھی گزارتا ہے, اس آدمی کو زکوٰۃ کا مال کھانا حرام ہے, اس آدمی کو فطرہ کا مال کھانا حرام ہے, اس آدمی کو صدقہ کا مال کھانا حرام ہے. اب جو یہ 60% کے لوگ مانگ کے پیسہ لاتے ہیں اور جہیز کے نام پہ دیتے ہیں, یہ تو دے دیے, اپنی بیٹی کی مجبوری ہے کہ ہم کو بیٹی کی شادی دلانا ہے, کسی طرح اپنے بیٹی کو اپنے گھر سے رخصت کرنا ہے. لیکن میرے دوستو, ذرا اس باپ کو تو دیکھو جس کا بیٹا کماتا ہے, جس کا بیٹا سروس والا ہے, جس کا بیٹا پیسہ والا ہے, جس کا بیٹا زندگی والا ہے, جس کا بیٹا صحت والا ہے, جس کا بیٹا آرام کی زندگی سے آرام کی زندگی گزارتا ہے اور پیسہ کماتا ہے. ایسے ماحول میں اس کا باپ کیا کرتا ہے؟ زکوٰۃ کی مال مانگتا ہے, فطرہ کا دولت مانگتا ہے, صدقہ کی مال مانگتا ہے, اور کہتا ہے میں کچھ نہیں جانتا, جہاں سے بھی ہو لا کے دو. اب اس حال میں ایک بیٹی کا باپ مجبور ہے, کما نہیں پاتا ہے, اتنے دھن نہیں ہے, اتنے دولت نہیں ہے, اتنے پیسے نہیں ہے کہ اس باپ کو لے جا کے دیا جائے. وہ کمینہ باپ
50,000 60,000 1 लाख 2 लाख मांग करता है, अल्लाह ताला उन लोगों को माफ करे। वरना मेरे दोस्तों ऐसे लोगों का ठिकाना तो जहन्नम है, क्योंकि मांगे हुए चीज को उस आदमी के लिए मांगना हराम है जो आदमी सही से कमा सकता है, जो आदमी सुकून की जिंदगी गुजार सकता है, खाने की चीज घर में मौजूद हो, 2 टाइम की चीज घर में मौजूद हो, जिससे वो पेट भर सकता है, जिससे वो पेट भर सकता है। अगर 2 टाइम का खाना उसके घर में मौजूद है, अब उसको सवाल करना हराम है, मांगना हराम है, चाहे वो ज़कात का माल हो, चाहे वो फितरा का माल हो, चाहे वो सदका का माल हो। तो मेरे दोस्तों एक बेटा कमाता भी है, जिंदगी भर आसानी से गुजारता भी है, लेकिन उसका बाप भीख मांगता है, उसका बाप जहेज मांगता है, उसका बाप मांग 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 के अपने बेटे को शादी दिलाता है। ऐ मेरे दोस्तों हमने देखा है, एक इंसान था मेरे सामने, वो इंसान उसका बेटा कमाता भी है, पूरी जिंदगी ऐश की जिंदगी गुजारता है, लेकिन मैंने देखा है एक लड़की की बाप से 30,000 40,000 मांगते हुए। मैंने पूछा ये पैसा क्या करोगे? कहा मैं जो बारात लेके आऊंगा 100 की तादाद होगी, 100 की तादाद होगी, 150 की तादाद होगी, 300 की तादाद होगी, उसको लाने के लिए अब उसका खर्चा कौन देगा? बस का भाड़ा कौन देगा? 4 चक्का का भाड़ा कौन देगा? उसका खर्च कौन देगा? है मेरे दोस्तों जरा गौर करो इस बात पर और देखो, इसमें ध्यान दो कि एक इंसान अपने बेटे की शादी दिलाता है, उसके अंदर औकात नहीं है कि एक बस का किराया दे सके, अपने बारातियों को बैठा के ले जा सके। है मेरे दोस्तों जब एक बेटे के बाप को इतनी औकात नहीं है कि बस में बैठा करके बाराती को दुल्हन के घर लेके जाए, तो मेरे दोस्तों आप जो वो बाप अपने साथ जो 300 आदमी लेके गया है, ये जो तादाद 300 की है, वो बेटी का बाप कहां से खिलाएगा? वो बेटी का बाप इसकी इज्जत कैसे करेगा? इसको क्या खिलाएगा? अब मुझे बताओ, वो खिलाएगा तो हराम का माल खिलाएगा, चाहे तो मांग के खिलाएगा, चाहे तो ज़कात का माल हो, फितरा का माल हो, सदका का माल हो। इसलिए कि मेरे दोस्तों वो गरीब आदमी है, अपनी बेटी को किसी तरह वो रुखसत करना चाहते हैं, लेकिन ये बेटे का बाप 300 बाराती लेके गया है, चाहे तो वो लड़की का बाप जो है चाहे तो सूद पे पैसा उठाया होगा या कर्ज लिया होगा या फिर मांग के जमा किया होगा, इसलिए कि वो गरीब आदमी है, वो मजबूर है, मुफलिस है, वो इतना जमा नहीं कर सकते हैं। जब एक लड़के का बाप इतना पैसा होते हुए एक बस का भाड़ा नहीं दे पाता है, तो वो लड़की का बाप जो मजबूर है, जो मुफलिस है, वो कहां से इतने आदमी का खाना जमा करेंगे? तो आखिर में उनके सामने एक ही बात आती है, चाहे तो पैसा मांग के जमा करो या चाहे तो सूद पे उठाओ। आप हम बारात कभी जाते हैं ना, अरे बारात गए हैं कि नहीं, तो देखते होंगे एक एक लाइट लगती है, सामाना लगता है, पंडाल लगाया जाता है, उम्दा किस्म का खाना मिलता है, खा के आते हैं। कभी गौर किया है कि वो लड़की का बाप इस खाने को कहाँ से बनवाया? कहाँ से उसके पास पैसा आया? जो दिन में 200 रुपया कमाता है, शाम होने तक बच्चों की परवरिश, बीवी की परवरिश, माँ की परवरिश में 190 रुपये खर्च हो जाता है और 10 रुपया बचता है। बताओ 10 रुपया में पंडाल कहाँ से होगा? माइक कहाँ से होगा? बाजा कहाँ से होगा? जर्दा कहाँ से होगा? पुलाव कहाँ से होगा? खस्सी का गोश्त कहाँ से होगा? अब उसके सामने बस एक ही सूरत है, खाना है तो खाओ, हराम का माल है, खाना है तो खाओ, मंगा हुआ दौलत है, हमने मांग के जमा किया है या सूद में उठाया है, तुमको खाना है तो खाओ। तो मेरे दोस्तों अगर ऐसे हराम खाना खाओगे तो ना तेरी नमाज कबूल होगी, ना तेरी इबादत कबूल होगी, ना तेरे सजदे कबूल होंगे, ना तेरे रोजे कबूल होंगे। तुम्हारी इबादत, तुम्हारे सजदे, तुम्हारी नमाज, तुम्हारे अमल तेरे चेहरे पे मार दिया जाएगा। बारात जाओ, मैं मना नहीं करता हूँ बारात जाने से, लेकिन पहले ख्याल कर लो कि हम जिस बाराती में शामिल हैं, क्या जिस घर में हम जा रहे हैं वो खिला सकते हैं कि नहीं खिला सकते हैं? अरे बेटे के बाप के कहने पर सिर्फ मत जाओ। अल्लाह जिसको बेटा दिया है और मांग मांग के जो शादी किया है जहेज के नाम पर, कल मैदान माशर में देखिएगा ऐसे लोगों की हाल। कल वहाँ वापस करना होगा।
ایک ایک رتی قرآن میں ہے نا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، قطرے قطرے ذرے ذرے کا حساب ہوگا، تنکے تنکے کا حساب ہوگا، نہ وہاں ماں بیٹی کی ہوگی نہ باپ بیٹے کے ہوں گے۔ جب ماں بیٹی کی نہیں ہوگی، باپ بیٹے کے نہیں ہوں گے، تو یہ سمدھی سمدھی کس کے لیے ہوں گے؟ یہ سمدھی سمدھی نہیں ہو پائے گا۔ تو میرے دوستو، ایک سمدھی جی مطالبہ کرے گا کہ 1.5 لاکھ روپیہ لیا تھا اور 30,000 روپیہ بھاڑے کے نام پہ لیا تھا بس کا، لاؤ یہاں واپس کرو، کیا حال ہوگا وہاں؟ کہاں سے واپس کرے گا؟ دیکھیے گا، اللہ جس کو بھی بیٹا دیا ہے، اس ناپاک شے جو جہیز کے نام پہ لیا جاتا ہے، اس سے بچیے۔ اللہ نے بیٹا دیا ہے، یہی بہت بڑی نعمت ہے آپ کے لیے، ورنہ جس کو نہیں دیا ہے اب وہ پیدا کر کے دکھا دے، کر سکتا ہے؟ نہیں کر پائے گا۔ جس کو نہیں دیا اللہ نے وہ کبھی نہیں کر پائے گا، اور جس کو دیا ہے تو یہی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کی نعمت سمجھ کے اس کو پرورش کرو، اور جب شادی دلاؤ تو اپنے حبیب کی سنت سمجھ کے اس کی شادی دلاؤ۔ یہ نہیں کہ جہیز کے نام پہ 2,000 10,000 20,000 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ مانگ لیے، کل میدان محشر میں جب واپس کرنا ہوگا تب سمجھ میں آئے گا کہ ہم نے دنیا میں رہ کے کیا کیا۔ اور میرے دوستو، جس کو آپ مانگ کے لیں گے تو مانگنا تو آپ کے لیے حرام تھا، لیکن وہ مانگنے کے باوجود آپ کو ملا ہے، کبھی فریج ملتا ہے، کولر ملتا ہے، صوفہ ملتا ہے، گدا ملتا ہے، الماری، اللہ یہ سب نہ چیز ملتی ہے۔ اب بتاؤ، وہ چیز جب مانگ کے لوگے، زبردستی لوگے تو حرام ہے کہ نہیں؟ اور اس کو استعمال کرو گے تو حرام ہے کہ نہیں؟ حرام ہے نا۔ صوفہ میں بیٹھو گے، بیٹھنا حرام، فریج میں پانی رکھو گے، پیو گے، پینا حرام، کیونکہ وہ تو غلط طریقے سے آیا ہی ہے۔ ہاں، اگر خوشی سے دے دے تو قبول کر لو، خوشی سے دے دے تو قبول کر لو، اس لیے کہ حضرت علی نے کیا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے علی، آج تم میری بیٹی سے شادی کر لیے ہو، اب رخصتی کا ٹائم آ گیا ہے، میری بیٹی کو اپنے گھر لے کے جاؤ گے۔ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں نے جہیز میں تمہیں کچھ نہیں دیا، اس لیے نہیں دیا کہ میں تمام نبیوں کا نبی ہوں، تمام نبیوں کا سردار ہوں۔ آج اگر میں اپنی بیٹی کو جہیز کے نام پہ کچھ دے دیتا ہوں تو میری امت جو ہے اپنے اوپر اس کو سنت یا واجب یا فرض قرار دے دے گی، اور میری امت کمزور ہے، میری امت مجبور ہے، اس لیے میں تمہیں کچھ نہیں دیتا ہوں تاکہ میری امت کو بھی دینا نہ پڑے۔ میرے دوستوں، میرے نبی نے ہمارے لیے کیا خیال رکھا؟ میرے نبی اپنی بیٹی کی خوشی کو اس لیے قربان کرتے ہیں کہ اگر ہم دے دیں گے تو میری امت کہاں سے دے گی؟ میری امت کمزور ہے، پیسہ نہیں ہے، کہاں سے وہ اپنی بیٹی کو دے گی؟ تو میرے نبی جو ہے ہم سب کے لیے اپنی بیٹی کی خواہش کو قربان کر دیے ہیں، اور آپ اور ہم کس فضول کام میں پھنسے ہوئے ہیں؟ جہیز میرے دوستو، اس جہیز سے ہم کو لگتا ہے کہ 100 میں 98 آدمی پھنسا ہوگا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو یا جاہل ہو، کچھ بھی ہو، نمازی ہو یا بے نمازی ہو، حاجی ہو یا متقی ہو، ہم کو لگتا ہے کہ 90-99 آدمی پھنسا ہوگا اس میں۔ لیکن یہ کہاں سے حساب دو گے وہاں؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو رخصت کرتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کو رخصت کرتے ہیں، تو جس وقت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کو رخصت کر رہے تھے تو میرے نبی کے آنکھ سے آنسو کا قطرہ جاری ہو گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آگے بڑھتی ہے اور اس قطرے کو اپنے ہتھیلی میں لے لیتی ہے اور عرض کرتی ہے، اے میرے ابا حضور، یہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ یہ آنسو کا قطرہ کیوں ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں، اے بیٹی فاطمہ، آپ
اے بیٹی فاطمہ آج سے پہلے اپنے باپ کے گھر میں رہتی تھی، لیکن اے بیٹی فاطمہ آج تم علی کے گھر میں جانے والی ہو، لیکن آج کے بعد تم مجھ سے ملنا تو اس حال میں ملنا کہ تیرا علی تجھ سے راضی ہو۔ اور میرے نبی فرماتے ہیں اے علی، اے فاطمہ، میں تمہیں اپنے گھر سے جب رخصت کر رہا ہوں تو جہیز میں کچھ نہیں دے رہا ہوں، یہ مت سمجھنا کہ باپ نے کچھ نہیں دیا۔ اگر میں چاہتا تو یہ وحد پہاڑ جو ہے اس کو سونا بنا کے تیرے پیچھے لگا دیتا، جہاں تو جاتی وہیں یہ پہاڑ سونا بن کے چلتا، لیکن میری بیٹی فاطمہ ایسا اگر میں نے کر دیا تو میری امت کمزور ہے، وہ اپنی بیٹی کو نہیں دے پائیں گے، اپنی بیٹی کو دولت نہیں دے پائیں گے، اس لیے اے بیٹی فاطمہ آج میں تمہیں جہیز میں کچھ نہیں دیتا ہوں، صرف ایک جانماز دیتا ہوں، ایک قرآن پاک دیتا ہوں، ایک مٹی کا برتن دیتا ہوں۔ اے میرے دوستو، قرآن پاک دے کر کے میرے نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ کو رخصت کرتے ہیں، اور حضرت فاطمہ جب علی کے گھر پہنچتی ہے پہلا قدم علی کے دروازے پہ رکھتی ہے، ارشاد فرماتی ہے اے علی جائے نماز کہاں ہے؟ جائے نماز لایا گیا ہے، علی کے چوکھٹ پہ جائے نماز کو بچھایا گیا ہے، چٹائی کو بچھایا گیا ہے۔ میرے حضرت فاطمہ جو ہے 2 رکعت نماز نفل ادا کرتی ہے اور رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتی ہے، اے مولا اب تک تو میں تیرے نبی کے گھر میں رہتی تھی، تیرے رسول کے گھر میں رہتی تھی، تیرے محبوب کے گھر میں رہتی تھی، تیرے حبیب کے گھر میں رہتی تھی، لیکن اے پروردگار آج تیرے حبیب کا گھر چھوڑ کر تیرے علی کے گھر میں آ گئی ہوں۔ اے مولا آج کے بعد علی ہم سے راضی رہے، علی ہم سے خوش ہو جائے، علی ہمیشہ ہم سے راضی رہے۔ اللہ نے اس دعا کو قبول فرمایا۔ تو میرے دوستو دلہن گھر پہ لائیے، اس سے نماز پڑھوائیے، اس وقت جب وہ دلہن دعا کرے گی اللہ تعالیٰ اس جوڑے کے صدقے میں اس کی دعا کو قبول فرما لے گا۔ سنت مصطفیٰ پر عمل کر کے ہم سب کو اس نکاح اور شادی کو انجام دینے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا جو شادی ہونے والی ہے، جو نکاح ہونے والا ہے، مولا اسے تو ہم سب کو سنت مصطفیٰ پر عمل کر کے اس کام کو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سب مل کے پڑھیے، چلنے دے درود شریف پڑھیے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی ذبیح والہ ابد الدہور وکرما۔ تو میرے دوستو حضرت فاطمہ حضرت علی کی بات، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دن کے بعد حضرت فاطمہ کے سامنے ارشاد فرماتے ہیں اے فاطمہ جب سے تم میرے گھر آئی ہو اب تک میں تجھے کچھ بازار سے تو لا کے نہیں دیا، آج نہیں، جب تک تم میرے گھر میں آئی ہو اب تک مجھ سے کوئی سوال نہیں کیے ہو، آج تم مجھ سے مانگ کیا مانگتی ہو، آج تمہارا جی کیا کہتا ہے، کیا کھائے گی، بول میں تمہیں دوں گا۔ حضرت فاطمہ کہنے لگی علی چھوڑ دیجئے، آپ ہم جیسے ہیں ویسے ہی ٹھیک ہے، ہم آپ سے راضی ہیں، آپ مجھ سے راضی ہیں، یہی بہت بڑی بات ہے، رہنے دیجئے۔ لیکن علی کہتے ہیں اے فاطمہ ایک بار تو مانگ کے دیکھ لے، اب تک تم نہیں کچھ مانگی ہے، آج تم مانگ، یہ میری خواہش ہے۔ حضرت فاطمہ کہنے لگی اے علی جب آپ کی خواہش ہے تو میں مانگ لیتی ہوں، ورنہ اس میں مانگنے کی خواہش میرے طرف سے نہیں ہے۔ فاطمہ علی کے کہنے پہ سوال کرتی ہے اے علی آج مجھے انار کھانے کا جی کرتا ہے۔ کیا کھانے کا؟ انار کھانے کے لیے جی کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبردستی اپنے اوپر سوال کروائے، زبردستی فاطمہ سے کہلوائے۔ اب حضرت علی کے سامنے جواب آیا کہ انار کھانے کو من کرتا ہے۔ حضرت علی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو کچھ رقم نہیں ہے، کوئی دینار نہیں ہے، کوئی درہم نہیں ہے، انار آئے تو کہاں سے آئے؟ حضرت علی کیا کیے؟ چلے گئے کھیت میں جا کے مزدوری کیے۔ یہ مزدوری کرنے والے کون ہیں؟
یہ مزدوری کرنے والے علی مشکل کشا جو تمام ولیوں کا سردار ہے، جو داماد مصطفیٰ ہے، جو علی کہتا ہے، جو علی داماد مصطفیٰ ہے، حسن و حسین کے باپ ہیں، یہ علی جا کے مزدوری کرنے لگے ہیں۔ اے میرے دوستو، مزدوری کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے، چاہے وہ مسجد کا امام ہو، خانقاہ کا پیر ہو، سب مزدوری کر سکتا ہے۔ اور علی جو ہے پیروں کے پیر ہے، عالموں کے عالم ہے، اتنے بڑے عالم ہیں، اتنے بڑے عالم ہیں کہ ایک مرتبہ ایک صحابی سے کہنے لگے، اے صحابی سنو، آج کے بعد اگر تم نبی سے ایک بار ملو گے تو تم مجھ سے 2 بار ملاقات کرو گے۔ کیا کہے؟ کتنے بڑے شخصیت ہے جو کہتے ہیں کہ اے صحابی، آج کے بعد جو بھی نبی سے ملو گے وہ ایک بار اگر نبی سے ملو گے تو 2 بار مجھ سے ملو گے۔ صحابی رسول تھے، کچھ صحابہ کرام شکایت کے طور پر حضور کی بارگاہ میں گئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، علی کہتے ہیں کہ جو آپ سے ایک بار ملے گا وہ مجھ سے 2 بار ملے گا۔ میرے نبی فرماتے، ہاں علی نے ایسا کہا۔ حضرت علی کو بلایا گیا، نبی کے سامنے علی ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں، اے علی، یہ صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ تم نے ایسے کہا ہے کہ جو مجھ سے ایک بار ملے گا وہ تم سے 2 بار ملے گا۔ تو علی کہتے ہیں، یا رسول اللہ، میں اپنے طرف سے کچھ نہیں کہا ہے، آپ ہی کا تو فرمان ہے کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، تو جو شہر میں ایک بار آئے گا وہ دروازے میں 2 بار جائے گا، ایک آتے ہوئے جائے گا، ایک جاتے ہوئے جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک آتے ہوئے جائے گا، ایک جاتے ہوئے جائے گا۔ باب العلم حضرت علی ہے۔ علی جو ہے اس علم کا شہر، دروازہ ہے، جس کا شہر میرے مصطفیٰ ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو علی سے جو مجھ سے ایک بار ملے گا وہ علی سے 2 بار ملے گا، ایک آتے ہوئے، ایک جاتے ہوئے، ایک آتے ہوئے، ایک جاتے ہوئے، یعنی جو بھی نبی سے ایک بار ملے گا وہ علی سے 2 بار ملاقات کرے گا۔ تو میرے دوستو، وہی علی کہاں گئے؟ مزدوری کرنے۔ شخصیت دیکھیے، مرتبہ و مقام دیکھیے، رتبہ و حیثیت دیکھیے، یہ جو تمام پیروں کے پیر، تمام ولیوں کے ولی، جو تمام ولیوں کے سردار، وہ گئے ہیں مزدوری کرنے کے لیے۔ تو میرے دوستو، مزدوری ہر آدمی کر سکتا ہے، چاہے وہ مسجد کا امام ہو، مدرسے کا مولوی ہو، خانقاہ کا پیر ہو، یا گھر کا کوئی فرد ہو۔ مزدوری کرنے میں، محنت اور مشقت کرنے میں شرمانا نہیں چاہیے۔ ہاں، فرق اتنی سی بات ہے کہ جائز طریقے سے مزدوری کیجیے۔ جائز طریقہ کیا ہے جانتے ہیں؟ مخلوق کو تکلیف پہنچائے بغیر رزق حاصل کیجیے۔ آج دیکھتے ہیں نا، اکثر دکاندار لوگ کیا کرتا ہے کہ دکان کو کرائے میں لیتا ہے۔ میں عام بات کر رہا ہوں، کسی کو مخاطب کر کے نہیں، سب کے لیے، صرف یہیں کے لیے نہیں، پوری دنیا جہاں جہاں میں نے گھوما ہر جگہ دیکھا ہے۔ دکاندار لوگ کیا کرتا ہے، 3000 روپے میں ایک روم کرایہ لیتا ہے اور اس میں 5 لاکھ کا سامان بھرتا ہے، آدھا دکان میں، آدھا دکان کے سامنے باہر۔ اب یہ باہر سامان رکھا، مخلوق کو آنے میں جانے میں پریشانی ہوتی ہے اور مخلوق کو تکلیف دینا حرام ہے۔ اب جو دکان کے علاوہ باہر جو دکانداری کیا جاتا ہے، جو مخلوق کو تکلیف پہنچا کے، خدا کی مخلوق کو تکلیف دے کر کے جو رزق حاصل کیا جاتا ہے، جو دکانداری کیا جاتا ہے، یہ دکانداری جائز نہیں بلکہ حرام ہے، حرام۔ اور اس جگہ سے جو منافع ہوتا ہے، اس منافع سے جو کھائیں گے وہ کھانا حرام ہوگا۔ کہاں کے لیے ہے یہ بات؟
جو دکان کے علاوہ یعنی جہاں تک آپ کرایہ دیتے ہیں، جہاں تک آپ کی ملکیت ہے وہ آپ کے لیے جائز ہے، اور جہاں تک آپ کی ملکیت نہیں ہے، جس کا کرایہ آپ نہیں دیتے ہیں، وہ مخلوق خدا کے لیے ہے، خدا کی مخلوق کے لیے وہ جگہ ہے۔ اب مخلوق کو تکلیف پہنچا کے اگر اس جگہ سے رزق حاصل کیا جائے، مخلوق کو تکلیف دے کر کے اس میں خرید اور فروخت کیا جائے، وہ خرید اور فروخت کرنا حرام ہے، حرام، اور اس جگہ سے منافع اٹھانا بھی حرام ہے، اور اس کو کھانا، یہ کھانا بھی حرام ہے۔ تو میرے دوستو اس بری بات سے آپ بچئے، آپ رزق حاصل کیجئے، منع نہیں ہے، جتنی محنت کریں گے پھل اتنا ملے گا، لیکن جائز طریقے سے کیجئے۔ اللہ نے جو آپ کے مقدر میں لکھ دیا ہے وہ کبھی کم ہونے والا نہیں ہے، وہ آپ کو ہر حال میں مل کے رہے گا، چاہے دکانداری باہر کیا جائے یا اندر کیا جائے، ملے گا اتنا ہی جو لکھا گیا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اندر کرو گے جائز کہلاؤ گے، باہر کرو گے حرام کہلاؤ گے۔ وہی علی کی بات ہے۔ ایک مرتبہ کسی سواری پر سوار ہوئے تھے، بیچ میں نماز کا وقت ہوا، ایک شخص کو کہا کہ تم میرے جانور کو دیکھتے رہو، سواری کو دیکھتے رہو، ادھر سے میں واپس آؤں گا، اس کی اجرت تمہیں میں عطا کر دوں گا، جو تمہاری مزدوری بنے گا وہ میں دے دوں گا۔ حضرت علی جانور سے اترے اور سواری سے اترنے کے بعد اس کا لگام جو ہے اس آدمی کے ہاتھ میں تھما دیے، اور حضرت علی نماز پڑھنے میں مشغول ہو گئے، اور سلام پھیرتے ہیں، نماز مکمل کرتے ہیں، واپس آتے ہیں تو نہ جانور ہے، نہ سواری ہے، نہ وہ آدمی ہے، کوئی آدمی نہیں ہے۔ آخر حضرت علی پریشان ہو گئے، جانور کو تلاش کرنا شروع کیے، سامنے جانور نظر آیا، سامنے سواری نظر آتی ہے۔ حضرت علی اس جانور کے قریب جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، اس کے منہ میں جو لگام تھا، جو زن تھا، وہ اس کے منہ میں نہیں ہے۔ اب اس سواری کو حضرت علی پکڑتے ہیں، اس کے لگام کو خریدنے کے لیے ایک دکاندار کے قریب پہنچتے ہیں، وہ یہودی کا دکان تھا، وہ غیروں کا دکان تھا، اس میں گیا ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں مجھے اس گھوڑے کا، اس جانور کا ایک لگام دے دو۔ حضرت علی کو وہ یہودی وہ لگام دکھاتے ہیں تو وہی دکان سے باہر کرتے ہیں جو اس کے جانور کے منہ میں پہلے سے تھا، اس کے پاس پہلے ہی سے موجود تھا، وہی یہودی اپنے دکان کے اندر سے باہر کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں۔ حضرت علی پوچھتے ہیں اے یہودی یہ لگام تیرے پاس کہاں سے آیا، یہ زن تیرے پاس کہاں سے آیا؟ وہ یہودی کہنے لگا ابھی میرے پاس ایک آدمی بیچ کے گیا ہے، میں نے اس سے خریدا ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں افسوس ہے اس آدمی کی زندگی پر، اگر وہ انسان صبر کر لیتا تو اتنی ہی قیمت میں آ کے دے دیتا، اگر میں دیتا تو اس کے لیے جائز ہوتا، یہ دیا ہے اس کے لیے حرام ہے۔ ملا کتنا اس کو؟ جتنا حضرت علی سوچ کے گئے تھے کہ آؤں گا واپس نماز پڑھ کے، اس کی مزدوری دیکھنے کے، دیکھ بھال کرنے کی مزدوری جو ہے اس کو میں اتنا دوں گا۔ لیکن میرے دوستو وہ دیکھنے والا شخص کیا کیا کہ پتہ نہیں کچھ ملے گا کہ نہیں ملے گا، اس جانور کے، اس سواری کے منہ سے اس کے لگام کو نکالتے ہیں، یہودی کے دکان میں بیچ دیتے ہیں، 1 درہم ہو یا 2 درہم یا جتنے میں بکا ہوگا۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ یہ لگام تو نے خریدا ہے، کس سے خریدا ہے؟ کہا فلاں آدمی ابھی بیچ کے گیا ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں افسوس ہے مجھے اس کی زندگی پر، اگر صبر کر دیتا، اگر صبر کر لیتا تو 1 درہم میں واپس آ کے دے دیتا، لیکن 1 ہی درہم اس کو ملا ہے، ملا اتنا ہی ہے جتنا کہ میں نے سوچا تھا، یعنی اس کے مقدر میں لکھا ہوا تھا کہ 1 درہم ملے گا، یہاں سے ملے گا، اگر صبر کر لیتا تو جائز طریقے سے ملتا، صبر نہ کیا تو حرام طریقے سے ملا، لیکن ملا کتنا؟ اتنا ہی۔ تو صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حضرت علی مزدوری کرنے گئے، مزدوری دن بھر کیے، کچھ درہم، کچھ روپیہ، کچھ دھن دولت ملے، جو بھی ملے، بازار گئے، انار خریدے، 1 انار اس سے ملی،
खरीद के लेके आ रहे थे, रास्ते में एक भिखारी मिल गया, कहा बाबा मुझे भूख लगी है, आज मुझे अनार खाने का मन करता है, आज मेरा दिल कहता है कि अनार खाने को मिलता तो बहुत अच्छा होता। हजरत अली उस साहिल को अनार दे दिए, वो साहिल फारा खाया। हजरत अली वापस आते हैं, अपने घर के तरफ कदम आगे बढ़ाते हैं, इधर फातिमा दरवाजे पर इंतजार कर रही है, दोनों की नजर मिलती है। हजरत अली निगाहें नीचे कर लेते हैं, निगाहें नीचे कर लेते हैं इस ख्याल से कि ये फातिमा है, फातिमा कभी तो कुछ मांगी नहीं थी, आज जबरदस्ती मैंने मंगवाया है, लेकिन मैं जा रहा हूँ तो खाली हाथ जा रहा हूँ, मैं फातिमा को क्या जवाब दूंगा। हजरत फातिमा कहने लगी, ए अली सर को ऊपर उठाइए, रास्ते में जो बात हुई है वो आप बताएंगे कि मैं बताऊंगी, वो आप बताएंगे कि मैं बताऊंगी। हजरत अली कहने लगे, ए फातिमा अगर मैं बताऊंगा तो हो सकता है कुछ कमोबेश हो जाए, तुम ही बताओ क्या हुआ। हजरत फातिमा कहने लगी कि तुम